اس نے کہا زارا تم چاہے جتنے نقاب اوڑھ لو میں تم کو پہچان لوں گا، پہچان کی خوشبو کبھی نہیں مرتی، میں نے تمہاری موجودگی اس وقت محسوس کر لی تھی جب پہلے دن تم نے یہاں قدم رکھا تھا۔ اچانک جیسے وقت تھم گیا، چلتی ہوئی سوئیاں رک گئی، بس دونوں طرف خاموشی تھی، جانے کتنا وقت بیت گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ مدتوں بعد دو بچھڑے ہوئے ملے تھے، آج بھی جیسے حمزہ کو میرا انتظار تھا۔ حمزہ کی شادی اس کے والد نے قسم دے کر کروائی تھی کیونکہ وہ بستر مرگ پر تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، میری بھی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود اس کے دل کے دروازے میرے لیے کھلے ہوئے تھے۔ میں خود بھی چلتے چلتے تھک چکی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میں سسرالی رشتہ داروں کے رحم و کرم پر جی رہی تھی کہ میرے 3 بچے تھے، دکھوں کے بوجھ تلے دبی میں گیلی لکڑیوں کی طرح سلک رہی تھی، اپنی بیوگی کو سنبھالے ہوئے بیٹیوں کے فکر سے گھلی جاتی تھی۔ میرے حالات جان کر آج پھر حمزہ نے کہا کہ تم کو میری ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو اور تمہارے بچوں کو اپنا سکتا ہوں۔ میں نے جواب دیا بچیاں ان کے چچا اور دادا مجھے نہیں دیں گے، میں کیسے اپنی بیٹیوں سے منہ موڑ سکتی ہوں؟ ان کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں بھی نہ رہے تو وہ کس حال میں جئیں گی؟ اب جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہوں اور تمہارا گھر بسا ہوا ہے، میں اس میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتی۔ ایک بار میں نے حمزہ کی محبت کو ٹھکرایا ماں باپ کی عزت کی خاطر، دوسری مرتبہ اپنے شوہر کی عزت کی خاطر اور تیسری مرتبہ اپنی بیٹیوں کی خاطر، جن کے مستقبل کو میں کسی حرکت یا اقدام سے تانا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں الٹے قدموں وہاں سے پلٹ آئی، گھر آ کر دل کھول کے روئی تھی، کاش وہ مجھے زندگی کے اس موڑ پر دوبارہ نہ ملتا۔ حمزہ کے خیال میں بے وفا ہوں، میں نے اس سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ کیسے اسے بتاتی کہ ایک مشرقی عورت کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، کبھی ماں باپ کے لیے، کبھی شوہر اور اولاد کے لیے، اس لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔